السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے اور جو گزشتہ کام دیا گیا تھا موسموں کے نام یاد کرنے تھے وہ یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں کیے تو بیٹا اس کو بھی یاد کر لیں، وہ کوئی زیادہ تفصیلی کام نہیں تھا۔ آج ہم اس کا بقیہ حصہ جو 3-4 الفاظ رہ گئے تھے وہ بھی پڑھیں گے، اور الحوار جو موسموں کے متعلق سوال جواب ہیں اس کا نصف اول پڑھیں گے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ دیکھیے ہم گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے الدرس الثالث صفحہ نمبر 116 پہ فصول السنہ، سال کے موسم اس میں ذکر کیے گئے تھے۔ ہم نے اس میں صرف موسموں کے نام یاد کرنے کے لیے آپ کو کام دیا تھا، اس کو امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا۔ فصل موسم سیزن، فصل الربیع موسم بہار، فصل الصیف موسم گرما، فصل الخریف موسم خزاں، فصل الشتاء موسم سرما۔ ہم نے یہاں تک گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا، مجھے امید ہے یہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ جی مطلقاً موسم اور فضا کو کہتے ہیں جون، موسم، فضا، ایٹماسفیئر، مناخ آب و ہوا، کلائمیٹ، درجہ حرارت، درجۃ الحرارہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں درجہ حرارت اور انگلش میں کہتے ہیں ٹیمپریچر، اور غائم ابر آلود، بادلوں سے ڈھکا ہوا، کلاؤڈلی کہتے ہیں جب ابر آلود موسم ہو، ہوا میں بادل ہوں، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا، اس کو کہتے ہیں ابر آلود، بادلوں سے ڈھکا ہوا، آسمان نظر نہیں آتا۔ تو یہ موسموں کے متعلق یہ 3-4 الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں آج موسم کیسا ہے، آب و ہوا، آپ کے علاقے کی آب و ہوا کیسی ہے۔ آب جو فارسی کا لفظ ہے، پانی کو کہتے ہیں، ہوا کو کہتے ہیں آب و ہوا، یعنی ہوا اور پانی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا موسم کیسا ہے وہاں پر۔ درجہ حرارت کیا ہے، یعنی گرمی کتنی ہے، تو گرمی کا ایک پیمانہ ہے، اس سے پیمائش کی جاتی ہے، ٹیمپریچر جسے ہم کہتے ہیں 10، 15، 20، 25، 26، جیسے آپ اے سی کا ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں تو عمومی طور پہ جو نارمل آفیسز میں ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے تقریباً 20 ٹیمپریچر پہ اے سی رکھے جاتے ہیں، اور یعنی جیسے جتنا نیچے آتے جائیں گے تو اتنا ٹھنڈ کم ہوتی جائے گی، تو ٹیمپریچر جتنا اوپر جائے گا اتنی گرمی زیادہ ہوگی۔ ہیٹ اور حرارت کا معنی تھا گرمی۔ مناخ آب و ہوا، درجۃ الحرارہ، حرارت گرمی کو کہتے ہیں، یعنی گرمی کا درجہ کیا ہے، گرمی کتنی پڑ رہی ہے۔ غائم بادلوں کو کہتے ہیں، ابر آلود موسم کو کہتے ہیں۔ تو یہ مجھے امید ہے بیٹا آپ نے پچھلے سبق یہ سارے یہ بھی یاد کر لیے ہوں گے عربی میں ان کے نام موسموں کے، اور آج یہ 2-3 الفاظ اور پڑھے ہیں، ان کو 4 الفاظ کو ان کو بھی یاد کر لیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں الحوار، اسی کے متعلق مکالمہ ہوگا، 2 بھائی 2 دوست آپس میں بات چیت کریں گے، تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا بھی ہے اور پھر آپ نے اس کی عملی مشق کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، تاکہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں ایسے ایسے آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتا چلا جائے۔ تو 2 بھائی ہیں یا 2 دوست ہیں، 2 کلاس فیلو ہیں، ایک کا نام احمد ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ تو احمد محمد کو سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ بھی بیٹا اپنی عادت بنا لیں پورا سلام کرنے کی، صرف السلام علیکم کہیں گے تو کم نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ کہیں گے تو اس سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، وبرکاتہ کہیں گے تو اس سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، تو پورا کہنا چاہیے۔ محمد نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تو جب بھی ملاقات ہوگی، جس سے بھی ملاقات ہوگی تو سلام اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر احمد سوال کرتا ہے محمد سے کم فصلاً فی السنۃ، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے الفاظ اس نے بولے جن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے اور پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کم کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کم کہتے ہیں کتنے، فصلاً کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اسی سے پچھلے صفحے پر پڑھا ہے فصل،
موسم یہ آپ نے پڑھا ہے یہاں پر موسم، فصل یہی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. کم فصلاً کتنے موسم، فی کا بھی لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، فی کا معنی میں. السنہ کا لفظ بھی یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ پچھلے صفحے پر ہے، السنہ سال. کم فصلاً فی السنہ کتنے موسم ہیں سال میں، کتنے موسم ہیں سال میں. احمد سوال پوچھتا ہے کہ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں، تو محمد جواب دے گا فی السنہ. اب یہ دیکھیے فی السنہ جو سوال میں لفظ استعمال کیے گئے ہیں، فی اور سنہ، یہ وہی یہاں پر لکھا ہے. فی السنہ سال میں، اربعۃ فصول 4 موسم ہیں، سال میں 4 موسم ہیں. احمد ما ہی. اب اربعۃ دیکھیں اس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہے، اور تا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو اب یہ علامت ہے اس کے، تو اس لیے اس کی جو ضمیر ذکر کی ہے، جو آپ نے سیونتھ کلاس میں پڑھی تھی کہ جو نام کی جگہ یا کسی عدد یا کسی بھی چیز کی جگہ پر جو لفظ استعمال کیے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں. تو یہ مؤنث کی ضمیر لائے ہیں. ما کا معنی کیا، موسم، وہ موسم کیا ہیں یعنی ان کے نام کیا ہیں. حل کیا، یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. تذکرو کیا آپ ذکر کریں گے، یعنی کیا آپ وہ بتائیں گے. لنا ہمیں، لام کا معنی لیے اور نا کا معنی ہمارے لیے یعنی ہمارے سامنے. اسماء یہ اسم ان کی جمع ہے. ہذہ ان کے، یہ بھی مؤنث کی آیا ہے کیونکہ مؤنث کی بات چل رہی ہے. الفصول ان موسموں کے نام کیا آپ ہمیں بتائیں گے. ذکر کرنے کو ہم، جب ہم ذکر کرنے کو کہیں گے تو اس کی عربی بنائیں گے بتائیں گے. ذکر کریں گے تو بتانے کے معنی میں کیا آپ ان موسموں کے نام ہمارے سامنے ذکر کریں گے. ما ہیا وہ کیا ہے. تو اب آپ نے ان الفاظ کا اردو سیکھتے چلے جانا ہے. ان الفاظ کے حل کا آپ اس کو یاد کریں گے کیا، کیونکہ یہ لفظ جب جہاں پر آئیں گے اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو اس عبارت کا ترجمہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے لیے کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جیسے تذکرو کا لفظ آئے گا، لنا کا لفظ قرآن مجید میں آئے گا، ربنا حب لنا، تو اسی طرح لنا کا لفظ آئے گا، حل کا لفظ آئے گا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر کا لفظ آئے گا، تذکرو کا ہذہ لفظ آئے گا. تو ما کا لفظ قرآن مجید جو الفاظ آئیں گے تو یہ آپ کو اگر ان کا ترجمہ آتا ہوگا تو وہاں بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے. تو حل کا معنی کیا، یہ سوال کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں ترجمہ لفظ آتا ہے کیا. محمد جواب دیتا ہے نعم. لما لا، نام کا معنی جی ہاں، لما لا کیوں نہیں، لا کا معنی نہیں، لما کا معنی کیوں، کیوں نہیں، یعنی میں کیوں نہیں بیان کروں گا. یہ تو مجھے خوشی ہوگی، آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہیا، واؤ کا معنی اور، یا کا معنی یہ مؤنث کی ضمیر ہے وہ. فصل الربیع، فصل الصیف، فصل الخریف، فصل الشتاء. میرا خیال ہے ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کل آپ یاد کر چکے ہیں اور اب آپ اس کو خود سے دیکھیں گے. چاروں موسموں کے نام بتائیں آپ. اب آگے دیکھتے ہیں. احمد پھر سوال کرتا ہے ما ہیا. اب دیکھیے وہی الفاظ دوبارہ یہاں ذکر کیے ہیں. ما کا معنی کیا، یا کا معنی وہ، یہ مؤنث کی ضمیر ہے. شہور فصل الربیع فی بلدک. تو اب آپ آہستہ آہستہ ان کا ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریں گے. فصل کا معنی جی ابھی آپ نے پڑھا، کم فصلاً یہاں بھی آیا ہے، کل سبق میں بھی آیا. فصول اس کی جمع ہے، فصلاً موسم کو کہتے ہیں. تو ما ہیا شہور، شہور شہر کی جمع ہے. شہر کس کو کہتے ہیں، مہینے کو. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا. شہر شوال، شوال کا مہینہ. تو شہر کہتے ہیں مہینے کو، اس کی جمع ہے شہور. تو فصل موسم، ما ہیا وہ کیا ہے، شہور فصل الربیع. ربیع کا معنی ابھی آپ نے یہاں بھی پڑھا لیکن یہاں میں نے ترجمہ نہیں کیا. تو ربیع کا معنی آپ کو آتا ہوگا، موسم بہار کو کہتے ہیں، اور اسی سے ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. تو ربیع بہار، فصل الربیع بہار کا موسم. فی کا معنی میں، اور فی کا لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں. اور بلدی میرے، فی فصل الربیع بہار کا موسم. فی کا معنی میں، بلدی کا تمہارے شہر میں. کاف کا معنی آپ کے. تو ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ کاف جس کے ساتھ لگے گا اس کا معنی آپ، اور اس کے ساتھ جو پیچھے لفظ ہوگا اس کے ساتھ اس کی نسبت کر دی جائے. جیسے کتابو کا آپ کی کتاب، ربو کا آپ کا رب، بلدو کا آپ کا شہر. ما ہیا وہ کیا ہے، شہور فصل الربیع
موسم بہار کے مہینے فی بلدی کا آپ کے شہر میں. محمد شہور وہی لفظ آ گیا مہینہ. فصل الربیع ربیع کا مہینہ فی بلدی میرے شہر میں. اب یہاں پر جواب دے رہے ہیں تو بلدی میرے شہر میں. یا مارس و ابریل وہ مارچ کا مہینہ ہے اور اپریل کا مہینہ ہے. تو اس کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے, سننا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اس کا مکالمہ باقاعدہ عملی شکل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.